کلام مقدس کی باتوں کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے کلام کا ایک حوالہ جس کو متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 15ویں باب میں درج ہے، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ حوالہ ہے جس کو لے کر بہت سارے بلیورز، بہت سارے ایماندار، بہت سارے بہن بھائی سوال ہو بھی تو اس سوال کو کرنے سے گریز کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اوائڈ کر جاتے ہیں، سوال کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارا فیتھ اس قسم کی بات کرنے کی شاید ہمیں پرمیشن نہیں دیتا۔ خدا کی طرف سے سوال کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہمارا فیتھ ہی ہمیں پرمیشن نہیں دے رہا ہوتا، اور ہم سال ہر سال سے ہم ایک سوال لے کر اپنے اندر ایک خراش اور خلش لے کر ہم زندہ رہتے ہیں، ایک زخم لے کر زندہ رہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے؟ اگر یہ کلام ہے تو پھر یہ کیسا کلام ہے؟ کیا یہ ترجمے کی غلطی ہے؟ کیا یہ جذباتی بات ہے؟ آئیے اس کلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا، اس کو ہم ہندی میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ہماری مدد جو ہے وہ پاسٹر جوتش کریں گے۔ اس کو ہندی میں پڑھنے میں اسے اردو میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پاسٹر جوتش جی اس کو پڑھیں گے۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر، ہم 21ویں آیت سے پڑھ رہے ہیں 15ویں باب کی۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقہ کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، یعنی یسوع نے اس کو اگنور کیا، سنا انسنا کیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ جب وہ بار بار پیچھے آتی تھی، بار بار ریکویسٹ کرتی تھی، کبھی پترس کا دامن پکڑ، کبھی فلپس سے کہے، ویرے تو میری گل تے کر دے اپنے استاد نال، ہے نا، ویرے میری گل تے کرا دے، اپنے استاد نو روک، میں گل کر رہی ہوں وہ سنی نہیں رہا۔ اس قسم کی گفتگو جب ہو رہی تھی تو سب اس کی اس بات سے بڑے تنگ آئے جا رہے تھے، مجبور ہو گئے۔ تو یسوع کو پھر آ کر کہنے لگے، استاد یہ تو ہمارے جب ہم جا رہے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ ہی وہاں آ جائے گی، یہ کافی دیر سے ہمارا پیچھا کر رہی ہے، ہمارے پیچھے چلاتی ہوئی آتی ہے، اس کو اس کی سن اور اس کی حاجت رفع کر دے، دعا کے لیے کہہ رہی ہے، اس کو سن لے، بات کر، اس کو اس کی بیٹی کے لیے کوئی دعا کر دے۔ اس نے جواب میں کہا، یعنی یسوع مسیح نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا۔ وہ اور بھی جو ہے ڈٹائی کے ساتھ جو کچھ وہ کر سکتی تھی اس نے وہ کیا۔ اس نے اسے سجدہ کیا اور کہا کہ اے خداوند میری مدد کر۔ یسوع نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اسے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ آمین۔ پاسٹر جوتی جی۔ یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے پردیس کی اور چلا گیا۔ اس پردیس سے ایک کنعانی استری نکلی اور چلا کر کہنے لگی، اے پربھو داؤد کی سنتان، مجھ پر دیا کر، میری بیٹی کو دشٹاتما بہت ستا رہا ہے۔ پر اسے کچھ اتر نہ دیا۔ تب اس کے چیلوں نے آ کر اس سے بنتی کی، اسے ودا کر، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس نے اتر دیا، اسرائیل کے گھرانوں کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو چھوڑ میں کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ پر وہ آئی اور یسوع کو پرنام کر کے کہنے لگی، ہے پربھو میری سہایتا کر۔ اس نے اتر دیا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کے آگے ڈالنا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ستیہ ہے پربھو، پر کتے بھی وہ چرا چرا کھاتے ہیں جو ان کے سوامیوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے اس کو اتر دیا، اے استری، تیرا وشواس بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی اس گھڑی سے چنگی ہو گئی۔ آمین۔
आमीन, आमीन, आमीन। जब हम एज ए लिसनर या कलीसिया के जो है वो मेंबर होते हुए हम चर्च के टाट पर या कुर्सियों पर या बेंचों पर बैठे होते हैं, तो खादम जब भी ये हवाला पढ़ते हैं तो एक सवाल जो है कॉमनली हम सब के जहनों में आता है, और वो सवाल क्या है? ये सवाल आप अपनी जुबान से मुझे बताइए कि वो सवाल क्या है जो हर किसी के जो है वो जहन में, मन में आता है कि ये बात ऐसी क्या है। मैं ईमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फेथ की बात नहीं कर रहा हूं, विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। कोई सवाल नहीं आता इस हवाले को पढ़ने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी आसिया। मेरे दिमाग में आता है कि कुत्तों को रोटी जो है कुत्तों के आगे नहीं डालते, और जो मोती है वो सूरों के आगे नहीं डालते। थैंक यू आसिया, गॉड ब्लेस यू। जो मेरे मन में सवाल आता है वो ये है कि यीशु मसीह जो हैं ऐसी जो है वो कड़वाहट के साथ क्यों बोले हैं? हो खुदाबंद, हो कायनात का बादशाह, प्रिंस ऑफ पीस, और ऐसा जो है कठोर जवाब दे, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे मन में ये सवाल उठता है। और फिर ये भी सवाल उठता है कि अगर यीशु मसीह, जिसे हम कहते हैं कि ऑल टाइम्स, दुनिया के सारे जितने अदवार या सेंचुरीज या साल गुजरे हैं, उन सारे सालों में यीशु मसीह का कलाम, खुदाए कादर मुतली का कलाम जो है वो कभी भी किसी शख्स के लिए जो है वो ना पुराना हुआ है, ना ही जो है वो ऑब्सोलीट हुआ है कि किसी दौर के लोगों की जरूरत पूरी ना करे। उसे चैलेंज नहीं किया गया। अगर चैलेंज हुआ है तो उस चैलेंज का उसका जवाब मिला है लोगों को। अब चैलेंज इसमें क्या है? आज के दौर में अगर यीशु मसीह होते और अगर ऐसी बात करते तो आप समझते हैं कि झगड़ा ना होता, आप समझते हैं कि जुलूस ना निकलता, आप समझते हैं कि बाजारों में रश ना लग जाता। और आज के दौर में जबकि हर शख्स जो है अपने पास जो है वॉइस रिकॉर्डर और कैमरा रिकॉर्डर जो है वो लेके फिरता है अपने सेल फोन में, जब यीशु मसीह से ये खातून बात कर रही होती तो लोग रिकॉर्ड कर लेते, उसे सोशल मीडिया पर डाल देते, और सोशल मीडिया पर फिर ऐसे ऐसे कमेंट्स आते कि इंसान हैरान रह जाते। लेकिन यीशु मसीह ने उस वक्त भी लोगों को शऊर था, उस वक्त भी लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते थे, उस वक्त भी जो है वो लैंग्वेज को उस्तादों के मुंह से जब इस किस्म के अल्फाज निकलते थे लोग प्रोटेस्ट जरूर करते होंगे। शागिर्दों ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया, और इस खातून ने ये बात सुनने के बावजूद कि इसने उस तरह से मुझे मुखातब किया है, उसने प्रोटेस्ट नहीं किया। उसने महज ये कहा कि मालिक, कुत्ते भी तो वही रोटी खाते हैं जो उनके समामियों या उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। मैं और आप अगर यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हमारे मन में अगर ऐसा सवाल आता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर ये बात जो है हमारे मन में आती है तो ये सिन नहीं है, ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई बुरी सोच नहीं है। ये सोच हमें खुदा की कुदरत, कलाम और उस दौर को समझने में मदद करेगी। यहां से हम आगे चलते हैं। बात यह है कि उस दौर में ये टर्म जो इस्तेमाल की जाती थी, कुत्ते का जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, वो गैर कौमें जानती थी कि यहूदी ये टर्म इस्तेमाल करते हैं गैर कौमों के लिए, बुत प्रस्तों के लिए। ऐसे यहूदी जो खुदा की हैकल और गैर कौमों की मेज से और गैर माबूदों की मेज से भी खाते हैं, ये टर्म उनके लिए भी इस्तेमाल होती थी। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल तब भी होता था, ये लफ्ज तब भी इस्तेमाल किया जाता था जब किसी शख्स ने अपने आप को, खुद को किसी दूसरे के मध्य मुकाबले या बराबर नहीं बल्कि बहुत छोटा करके जब अपने आप को जब कोई शख्स जाहिर करता था, उस वक्त भी यह टर्म इस्तेमाल की जाती थी। मैं और आप जब ये बातें पढ़ते हैं तो ये शक करने की कोशिश ना करें, ये शक करने की कोशिश ना करें कि जी यीशु मसीह ने ये तो बड़ी नासाज, बड़ी गैर शाइस्ता, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर ऐसा हुआ है तो उसके अपने शागिर्दों ने उस पर एहतजाज क्यों नहीं किया कि मालिक, उस्ताद, आप रबी हैं और रबी होकर ये नहीं जानते कि इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रबियों से ये तवक्को नहीं की जाती
استادوں سے اس قسم کے الفاظ جو ہیں ان کا جو ہے وہ سننا لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن یہ ٹرم جو ہے اس خطے میں، اس دور میں، اس وقت میں عام تھی، اور غیر قومیں بھی جانتی تھیں اور یہودی بھی جانتے تھے۔ لیکن ان الفاظ کا استعمال جو ہے یسوع مسیح نے جان بوجھ کر کیا تھا، شاگردوں کے لیے بھی اور اس خاتون کے ایمان کی آزمائش کرتے ہوئے بھی۔ اس نے ابن داؤد کہہ کر اسے پکارا، اس کا مطلب ہے وہ یہودی طرز عمل کو، تخاطب کو، ایڈریس کرنے کو، کسی کو پکارنے کو سمجھتی ہے کہ یہودیوں میں جب کسی استاد سے مخاطب ہوا جاتا ہے تو پھر کیسے کہا جاتا ہے، کیونکہ لوگ اپنے آپ کو ابن ابراہیم بھی کہتے تھے، استاد کہتے تھے، موسیٰ کی گدی پر بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ اور اس نے جو کہا ابن داؤد، اب ایک کنانی عورت ہے، وہ غیر قوم ہے، سرحدوں سے یعنی دوسری سرحدوں سے آئی ہے، اس کو یہودی طرز عمل کا پتہ ہے، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہودی کس طرح سے ہماری حیثیت ان کے نزدیک کیا ہے۔ جب یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ ضروری نہیں کہ اچھا نہیں کہ لڑکوں کی روٹی کتوں کو ڈال دی جائے، یہودی اپنے آپ کو خدا کی خاص ملکیت کہتے تھے، اور یہ بات ارد گرد کی ساری غیر قومیں بخوبی جانتی تھی، یہ اس بات سے واقف تھے۔ کلام مقدس میں جہاں پر یہ لفظ ہر جگہ پر نہیں، کہیں کسی جگہ پر اس کا مطلب 4 ٹانگوں والا بھی ہے، لیکن ہر جگہ پر نہیں، بعض جگہوں پر اس کا تعلق جو ہے وہ کسی شخص کے کیریکٹر کے ساتھ ہے، کسی شخص کا اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کے تعلق سے بھی ہے۔ کلام مقدس میں جو ہے استثنا کی کتاب اور اس کے 23ویں باب کے 18ویں آیت جو ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے 23ویں باب کی 18ویں آیت، اسرائیلی لڑکیوں میں کوئی فحشہ نہ ہو، کوئی پروسٹیٹیوٹ نہ بنے، اسرائیلی لڑکوں میں کوئی لوتی نہ ہو، نہ لڑکوں میں سے کوئی پروسٹیٹیوٹ ہو، نہ لڑکیوں میں سے کوئی ہو۔ تو کسی فحشہ کی خرچی یا کتے کی اجرت کسی منت کے لیے خداوند اپنے خدا کے گھر میں نہ لانا۔ یہ دونوں جو باتیں ہیں، کتے کا لفظ اور فحشہ کا لفظ، یہ دونوں جو ہے وہ مرد اور عورت کے لیے لکھا گیا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی میل پروسٹیٹیوٹ ہو یا فیمیل پروسٹیٹیوٹ ہو، ان کے لیے لکھا ہے کہ فحشہ کی خرچی اور کتے کی اجرت، کتے سے جو ہے وہ مراد میل پروسٹیٹیوٹ ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ تو اس کی خرچی میرے حضور مت لے کر آنا، اس کی اجرت، اس کی کمائی میں سے میرے حضور منت کے لیے کچھ مت لے کے آنا، نذرانے کے لیے نظر کے طور پر، دان کے طور پر میرے حضور مت لے کر آنا۔ یہ میرے نزدیک جو ہے وہ مکروہ ہے، کراہیت ہے، مجھے اس سے ابومینیشن ہے۔ یسوع مسیح نے جو بات کی، اس نے کہا کہ اچھا نہیں لڑکوں کی روٹی کتوں کو ڈال دی جائے، اور جو لوگ بت پرستی کرتے تھے، اور ایون بنی اسرائیل بھی جب بت پرستی کرتے تھے، اس کو بھی جو ہے روحانی زناکاری گنا گیا ہے، اسپرچول پروسٹیٹیوشن کا لفظ دیا گیا ہے۔ خدا کے نزدیک اگر کوئی بت پرستی کرتا ہے تو وہ زناکاری کے برابر ہے، اور کلام مقدس میں یسوع مسیح نے اس عورت سے یہ کہا جو غیر قوم ہے، جو بت پرستی کرتی ہے، لیکن وہ یسوع مسیح کے پاس آئی ہے، اس نے اسے کہا کہ اچھا نہیں کہ لڑکوں کی روٹی کتوں کو ڈال دی جائے۔ جو غیر معبودوں کے سامنے جھکتے ہیں ان کو یہ کھانا دے دیا جائے، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے، بنی اسرائیل جب مصر سے نکل رہے تھے تو وہاں پر یہ اس لفظ کا استعمال کیا گیا تھا۔ خدا جانوروں کے منہ کبھی نہیں بند کرتا جب تک کہ کوئی اسپیسیفک پرپز نہ ہو۔ جانور کو بولنے سے، اسے ڈکار لینے سے، ببیانے سے، ممیانے سے کبھی خدا نے منع نہیں کیا، بلکہ جب ڈیزاسٹر ہوتی تھی، آج بھی جب ڈیزاسٹر ہوتی ہے، نیچرل ڈیزاسٹر کی بات کر رہا ہوں، تو جانور سب سے پہلے رسپونڈ کرتے ہیں، پرندے جو ہیں وہ شور کرتے ہیں، پھڑپھڑاتے ہیں، جانور اگر بندھے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو وہاں سے بھگانے اور چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جانوروں کا ایک وتیرہ ہے، یہ نیچر ہے جو کسی بہت بڑی پرابلم کا جو ہے پیش خامہ ہے یا اس کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ مصر میں کہرام مچا تھا، پیلوٹے مر رہے تھے، نالا تھا، واویلا تھا، رونا تھا، چیخنا تھا،
लिखा है, लेकिन जोशन के इलाका में जहां बनी इसराइल रहते थे वहां कोई कुत्ता भी ना भौंका। कुत्ता भी ना भौंका का मतलब ये नहीं कि 4 टांगों वाला, उसका मतलब ये है कि वहां पर वो लोग जो बुतप्रस्त भी थे पर उस इलाका में रहते थे और बनी इसराइल के दरमियान बसे हुए थे, और बनी इसराइल के अपने लोग जो बुतों की मेज से भी खाते थे और खुदा की मेज में भी शामिल होते थे, उनके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। उनके लिए भी लिखा है कि उनके दरमियान कोई डेथ नहीं हुई, उनमें से भी किसी का कोई पेलौठा नहीं मरा, वहां पर किसी की आवाज रोने की और चलाने की आवाज नहीं सुनाई दी। अच्छा नहीं कि लड़कों की रोटी कुत्तों को डाल दी जाए। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, जब शाऊल जो है वो दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था कि उसे मारे, उसे कत्ल करे, ताकि जिसको खुदा ने मुकर्रर किया है मैं उसे मारकर यहां पर जो है और कई बरसों तक बादशाह बना रहूं। तो दाऊद ने जब जो है वो शाऊल उसका पीछा करते हुए जाता है, तो दाऊद एक मकाम पर, एक जगह पर पुकार कर उसे कहता है, और ये बात जो है आपको मिल जाएगी शमूएल नबी की पहली किताब के 24वें बाब की 14 से लेकर 21वीं आयत तक। जब दाऊद जो है वो बड़ी खामोशी से, राजदारी से, बड़े तरीके से उसके दामन का जुब्बे की जो है वो काट लेता है, कपड़ा काट कर ले जाता है, तो पहाड़ी पर खड़ा होकर वहां से शाऊल को जो है वो पुकार कर कहता है कि मेरा मालिक यहां पे क्या कर रहा है? क्या मुनासिब है कि मेरा मालिक बादशाह, इस्राएल का बादशाह जो है वो यहां पर हो? और वहां पर दाऊद ने क्या कहा कि तू तो एक मरे हुए कुत्ते के पीछे पड़ा हुआ है, एक पिस्सू के पीछे, एक ऐसी टाइनी क्रिएचर जो कुछ नहीं कर सकती, बेजरर है, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और कुत्ता भी नहीं बल्कि मरा हुआ कुत्ता जिसकी कोई कदर, कोई वक़्त नहीं है, तू तो उसके पीछे भाग रहा है अपनी फौज लेकर। इस्राएल के बादशाह को, खुदा के ममसू को यहां नहीं होना चाहिए, उससे तो वहां होना चाहिए, अपने दारुल हुकूमत ने, अपने तख्तो ताराज पर जाकर उसे जो है वो अपना काम करना चाहिए। दाऊद ने उस शख्स के मुकाबिल या उसके पैरेलल बैठने या जो है उस जैसा बनने की कोशिश नहीं की। उसने कहा मैं इतना छोटा हूं तेरे मुकाबले में कि मैं मरे हुए कुत्ते के बराबर हूं, और तू इतनी बड़ी फौज लेकर मेरे पीछे भागा आ रहा है। मेरे मालिक बादशाह को और भी बड़े ही सारे काम होंगे। जब योनातान की डेथ हो गई, शाऊल जो हैं वो उनकी भी डेथ हो गई, तो दाऊद ने जब उसको इत्मीनान हुआ तो उसने अपने साथियों से ये कहा, उसने कहा कि शाऊल और योनातान के घराने से कोई ऐसा शख्स है कि मैं योनातान की खातिर उस पर जो है वो मेहरबानी करूं? तो किसी ने कहा कि उसका एक लंगड़ा बेटा है मफीबूसत। उसने कहा कि उसे ढूंढो, उसे मेरे पास लाओ, वो ताहियात मेरे दस्तरखान पर बैठकर खाएगा, मैं योनातान की खातिर उस पर मेहरबानी करूंगा। जब ये ऐसा हो चुका तो मफीबूसत ने बादशाह को, यानी जब दाऊद बादशाह बना था उसके बाद, तो मफीबूसत ने लिखा है कि उसको गिरकर सजदा किया और उसे कहा कि मैं तो मरे हुए कुत्ते के बराबर हूं, तो फिर भी मेरा ख्याल रखता है। मैं तेरे मुकाबिल, तेरे बराबर बैठने की कोई जो है मेरी हैसियत नहीं है, तेरे बराबर मेरी हैसियत जो है इसी तरह से है जैसे कोई मरा हुआ कुत्ता है। यही बातें जो हैं यीशु मसीह ने जो बात कही वो एक हिस्ट्री है, एक तारीख है, उसके पीछे सदियां हैं, जमाने हैं जब ये टर्म इस्तेमाल की जाती थी। कलाम मुकद्दस में लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के 16वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है कि नेक लाजर और गरीब लाजर और अमीर आदमी की कहानी में लिखा है कि कुत्ते आकर उसके नासूर चाटते थे, यानी उसके जख्म जो हैं वो कुत्ते आकर चाटते थे। इसका मतलब हरगिज नहीं, सारी दुनिया शुरू से जानती है कि जानवरों के किसी भी शख्स के जख्म पर जुबान लगाने से जो है वो जरासीम और इन्फेक्शन बढ़ता है। मैं मेडिकल से वाकिफ तो इतना नहीं हूं, लेकिन ये मैं बड़ा एहतियात से ये बात कर रहा हूं। ये वो लोग थे जो शहर की गंदगी उठाते थे,
یہ وہ لوگ تھے جن کو ہیکل میں جو ہے وہ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، جو یہودیوں، فقیوں، فریسیوں اور اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر خدا کی جماعت میں شامل نہیں ہوتے تھے، اور یہ لوگ بت پرست بھی تھے۔ یہ لوگ جہاں سے ملتا تھا کھا لیتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ شہر کے لوگ جو ہے وہ کتوں کے نام سے پکارتے تھے۔ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے، یعنی اس کی مرہم پٹی کرنے والوں میں صرف اور صرف ان لوگوں کا تھا جو ناپاک گنے جاتے تھے، جو کم تر گنے جاتے تھے۔ اس شہر کی گندگی اٹھانے والے لوگ جو ہیں وہ آ کر اس کی مرہم پٹی کرتے تھے۔ کلام مقدس میں پطرس دوسرے خط میں دوسرے باب کی 22ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ کتا اپنی قے کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ کیریکٹر کی بات ہو رہی ہے، یہ 4 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ ایسے شخص کے کیریکٹر پر بات ہو رہی ہے جس کو بائبل مقدس اس دور کے لوگ، بنی اسرائیل، غیر قوموں کو، اپنے درمیان کے لوگوں کو، بت پرستوں اور اسرائیل کی جماعت میں شامل ہونے والے دونوں کو، جن کو نہ خدا کا خوف ہے نہ کسی اور چیز کی وہ پرواہ کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کیریکٹر کا نام ہے، یہ ایک اسپرٹ کا نام ہے جو کسی شخص کے ساتھ رہتی ہے، کیونکہ وہ بار بار اپنی قے کی طرف لوٹتا ہے۔ جس کام سے منع کیا جائے وہ وہی کرتا ہے، بار بار اپنی گندگی کی طرف لوٹتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب اور اس کی 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور خونی اور جادوگر اور حرام کار اور کتے یہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ چاروں کے چاروں ایسے بڑے جو ہیں وہ گناہ ہیں یا کیریکٹرز ہیں جن کی بابت لکھا ہے کہ یہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور اگر میں اور آپ استثنا کی کتاب کی طرف دوبارہ واپس چلیں تو وہاں سے ہم سب کے لیے کون سا سبق جو ہے وہ اخذ ہوتا ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ کون سی ایسی بات ہے جو سیکھنے کی ہے۔ لکھا ہے کہ تو کسی بنی اسرائیل میں کوئی لڑکی فحشہ نہ ہو، نہ مرد اور نہ کوئی لڑکا جو ہے وہ لوتی ہو۔ لیکن یہاں پر اب ایک بات جو ہے دونوں چیزوں میں جو ہے وہ کامن ہے، دونوں گناہ گار ہیں، دونوں حرام کاری کرتے ہیں، دونوں سے لکھا ہے کہ مجھے کراہیت ہے، ان کی اجرت، ان کا ہدیہ، ان کا دان جو ہے میرے حضور مت لے کر آنا۔ لیکن یہ باتیں شریعت سے ہیں، یہ باتیں طہارت سے ہیں، یہ باتیں کہانت سے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ نئے عہد نامہ میں جب یسوع مسیح کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس نے جو ہے وہ جان بھی دی ہے۔ اس خاتون پر بھی اس نے مہربانی کی ہے، اس نے کہا تیرا ایمان ہی بہت بڑا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کہا، اس نے کہا خداوند میں جانتی ہوں ہماری حیثیت جو ہے وہ کتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ہماری حیثیت تیرے سامنے ایسے شخص کی برابر ہے، ایسے شخص کی مانند ہے جس کا کوئی کریکٹر نہیں ہے، جو بت پرست ہے اور کتے اور مرے ہوئے کتے کے برابر ہے۔ پر میں ایک بات جانتی ہوں، تو خداوند ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، تو نجات دہندہ ہے، تو شافی ہے اور تو یہ کر سکتا ہے۔ میری حیثیت قطعاً ایسی نہیں ہے کہ میں تجھے اٹریکٹ کروں، پر میں ایک بات جانتی ہوں جس بات کو لے کر میں آئی ہوں، اور وہ یہ کہ تو قادر مطلق خداوند اور خدا ہے، ابن داؤد ہے، ابن ابراہیم ہے، تو شفا دینے پر قادر ہے۔ یہی بات جو ہے وہ سب سے بڑی بن گئی۔ اس نے اپنے کیریکٹر کو نہیں چھپایا، اپنی قومیت کو نہیں چھپایا، اپنے ریلیجن کو نہیں اس نے اونچا کیا، اس نے غصہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ ان ساری باتوں میں قصوروار ہوں۔ یہودی طرز عمل کے مطابق، یہودی طرز زندگی کے مطابق میں قصوروار ہوں، پر میں یہ جانتی ہوں کہ تو خداوند ہے۔ اور یسوع مسیح جب بیتنیہ میں موجود تھے، شمون کوڑی یا شمون فریسی کے گھر میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ جٹا ماسی کا تیل عطر لے کر ایک خاتون جو ہے وہ آئی، اور اس نے دان کے طور پر، ہدیے کے طور پر، آفرنگ کے طور پر اس نے بیش قیمت عطر اس کے اوپر جو ہے وہ انڈیل دیا، اور یسوع مسیح نے اسے ایکسپٹ کیا، اس نے اسے جو ہے وہ قبول کیا، اور قبول ہی نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ جہاں جہاں انجیل کی منادی کی جائے گی، جہاں جہاں نجات کا پیغام سنایا جائے گا، اس کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو، اس نے اپنی حیثیت کو، اس نے باوجود اس کے
کہ وہ اسرائیلی تھی، باوجود اس کے کہ وہ فحشا گنی گئی، اس کے باوجود اس نے آ کر اسے سجدہ کیا، اسے بھوسا دیا، اپنا قیمتی عطر اس پر انڈیل دیا، اور اس نے وہ یو ٹرن لیا کہ جہاں جہاں جیل کی منادی ہوئی اس کا ذکر بھی ہوا۔ بعد کے برسوں میں وہ مسیح اور اس کے شاگردوں کے ساتھ خدمت کے کام میں بھی لگی رہی۔ خوشخبری جہاں پر بنی اسرائیل کی جماعت میں، شریعت میں، لاء میں ان لوگوں کو رد کر دیا گیا تھا، وہیں پر یسوع مسیح ناصری نے پھر سے ان کو قبول کیا ہے، ان کے ہدیے کو، ان کی زندگی کو قبول کیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ گناہ کرتے رہیں، اس لیے کیونکہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔